ہاں میں نے اشتہار دیکھا مولانا صاحب، اس اشتہار میں مفتی اعظم عالم مفتی اعظم ہند علی رحمہ کا نام تھا، حجت الاسلام حضرت علامہ حامد علی رحمہ کا نام تھا۔ اب وہ لوگ اس سال تو جو 1600 سالہ ہوگا اس میں ہم بھی نہیں۔ چاچا آپ تو بہت دیکھنے کے اعتبار سے جو 100 سال کے قریب کا ہے وہ کیسے رہے گا، اور جو 10-20 سال کے ہیں وہ بھی اس گمان میں نہ رہے کہ میں رہ لوں گا۔ ایک بار قبرستان کی طرف جائیں، دیکھیں 2 سال، 1 سال، 32 سال، 35 سال، 45 سال، 65 سال، 70 سال، سارے لوگ لیٹے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، ممبر رسول پر بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ سے زیادہ دن تک زندہ رہ لوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں ہے۔ بتایا ہے تو آمنہ کے لال کو بتایا ہے۔ بس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جس نور نے کائنات کو روشن کیا، اس نور کو اس خاکدانی گیتی میں آئے ہوئے 1500 سال ہو گئے، اور اس سال اگر ہم نے پا لیا ہے تو اگر ہمارا دل و دماغ اگر منور نہیں ہوا تو صحیح معنوں میں ہم مومن نہیں ہے۔ اس نور کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور تھا تو لوگ فرشتے آدم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آدم نے عرض کی مولا کیوں چل رہے ہیں؟ آدم نے سے اللہ نے فرمایا آدم تیری وجہ سے نہیں، جو میرے محبوب کا نور تیری جبین پر ہے اس کی وجہ سے فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ناخن مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو رکھ دیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے ناخن کو چوم لیا۔ یہ جو ہم محمد رسول اللہ پر ناخن چومتے ہیں یہ آدم کی بھی سنت ہے اور حضرت صدیق اکبر کی بھی سنت ہے۔ آقا کریم کا یہ نور اب جن کے پاس بھی رہا، جس مرد کے پاس بھی رہا اس کو بھی منور کرتا رہا، جس عورت کے پاس بھی رہا اس کو بھی منور کرتا رہا۔ میرا ایک موضوع ہے کہ رسول کائنات کے والدین حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک جتنے بھی رہے سب طیب و طاہر ہے۔ میں نے جواب بھی دیا تھا، بارہ کی سرزمین پر للکارتے ہوئے جو لوگ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر و مشرک ہے، میں تمہیں کہتا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، لم یزل اللہ ينقلنی من اصحاب الطیبۃ وارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی من بین ابویہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ نور جن کے بھی پاک سلب میں رہا یا جس کے بھی پاک رحم میں رہا وہ سب کے سب طیب و طاہر ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں من عابد الی عابد، من ساجد الی ساجد، پھر وہ مومن نہیں تھے صرف بلکہ عابد تھے۔ اللہ کے حبیب کا نور ایک عابد سے دوسرے عابد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آمنہ کے بدن پاک سے اس خاکدانِ گیتی پر محبوب کو نازل فرما دیا، محبوب کو اتار دیا۔ اے لوگوں جہاں بھی یہ نور رہا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت وہب بن عبد مناف، یہ حضرت سیدنا حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ہے، ان کا نام حضرت وہب بن عبد مناف ہے۔ یہ کیسے رشتہ ہوا تھا یہ بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے، کچھ یہودی آئے اور انہوں نے چاہا کہ آپ پر وار کر دو۔ انہوں نے پڑھا تھا ایک بندہ عرب میں ہے جس کے بطن جس کے صلب سے ایک نبی پیدا ہوگا جو میرے اس دین کا خاتمہ کر دے گا، یہودی جب کا خاتمہ کر دے گا۔ وہ تمام کے تمام یہودی پہنچے جنگل میں، آپ پر حملہ کر دیا۔ اس پر حضرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پر حضرت وہب بن عبد مناف کا بیان ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور فرشتوں نے
حضرت عبداللہ کی حفاظت فرمائی ہے. اللہ اکبر. وہ بن عبد مناف اپنی بیوی حضرت برہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کر دوں. میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ رحمت کائنات کا نور اگر آپ کے دماغ کو منور نہ کرے, اگر آپ کے دل کو منور نہ کرے تو گویا صحیح معنوں میں آپ عاشق رسول نہیں ہے. حضرت برہ رضی اللہ عنہ اور حضرت وہب بن عبد مناف یہ جناب عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اپنی بیٹی کا نکاح ہم عبداللہ سے کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, عبداللہ جیسے شہزادے کے لیے آمنہ جیسی شہزادی ہی چاہیے. رشتہ ہو گیا. ادھر شام میں ایک بادشاہ ہے, اس کی بیٹی جس کا نام فاطمہ کتابوں میں آیا ہے, اس نے بھی یہ چرچا سنا کہ ایک بندہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے, بہت حسین و جمیل ہے, اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمائے گا یا خاکانے گیدی پر بھیجے گا. وہ فاطمہ آئی اور مطاف میں ٹھہر گئی. جناب عبداللہ آئے تھے طواف کرنے کے لیے. جناب عبداللہ کو کہا رکو, مجھے ایک بات کرنی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شادی کر لوں, آپ مجھ سے شادی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یاد رکھنا ابھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکانے گیدی پر تشریف فرما نہیں ہوئے ہیں, آقا کریم ابھی نہیں آئے ہوئے ہیں. آپ کے والد کا کمال سنے, رسول کائنات کے نور کا جمال بھی دیکھے. رحمت کائنات کے والد کو جب اس خاتون نے روکا اور کہا میں نکاح کرنا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ میں نے نکاح تو کر لیا ہے, لیکن ٹھیک ہے اگر تم شادی کرنا چاہ رہی ہو تو اپنے والد محترم سے مشورہ کر لو, کل میں تمہیں بتاؤں گا کہ شادی کروں گا یا نہیں کروں گا. اللہ پر آپ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد والد محترم عبد المطلب سے آپ نے مشورہ لیا, آپ نے اجازت لی. آپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, اگر آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. اللہ پر اسی رات میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے اندر خواہش مجامعت پیدا ہوتی ہے. جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب جاتے ہیں اور قربت فرماتے ہیں. جو نور آپ کے پاس تھا وہ منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے بدن میں پاک پر چلا گیا. اب یہ صبح ہوئی تو آپ خوشی سے جا رہے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس سے نکاح کر لینا ہے. اللہ اکبر. مطاف کے قریب جب نکل رہے تھے خاتون نے دیکھا, چہرہ پھیر لیا. جناب عبداللہ نے کہا خاتون میرے والد محترم نے اجازت دے دی ہے, میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. خاتون نے کہا نہیں میں اب نکاح نہیں کر سکتی ہوں, اس لیے کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کل جو نور میں نے تمہاری پیشانی میں دیکھا تھا وہ نور غائب ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کسی عورت نے اسے کچل دیا ہے. اللہ اکبر. میں شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. اے لوگوں ہمیں رحمت کائنات پیدا نہیں ہوئے ہیں, لیکن نور کی جلوہ گری کا عالم یہ ہے کہ ملک شام کو بھی وہ نور منوا رہا ہے, ملک شام کو نور منوا کر رہا ہے. ہم اور آپ کیسے ہیں, زبان سے محمد کا نام لیتے ہیں, دل میں محمد کے پیار کو ہم بتاتے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ ہم شراب پی رہے ہیں, عالم یہ ہے کہ ہم زنا کر رہے ہیں. یاد رکھیں وہ ساری جو زنا کر رہا ہے وہ ادھر بھی تھوڑی دیر کے لیے دھیان دے لے کہ مسئلہ کیا ہے. زنا کے تعلق سے رحمت کائنات اور اللہ کا فرمان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بلیغ میں زنا کو روکا بہت ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ, اس لیے کہ یہ برا کام ہے. اب اے لوگوں سوچو تو سنیے, آج کا جو نوجوان ہے وہ علامہ سلمان غنی صاحب کا پروگرام اگر ہے کہ چلا جائے گا اور بہت سنے گا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں, لیکن آپ کی زبان سے یہ نعرہ اچھا نہیں لگ رہا ہے, اس لیے پینا شراب ہے اور لبیک یا رسول اللہ کرنا زنا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ اگر کہہ سکتے ہیں تو ماضی میں جمع کر سکتے ہیں. وہ لوگ کہہ سکتے ہیں تو یا رسول اللہ اگر جان مانگو تو جان دیں گے, اگر مال مانگو تو مال دیں گے. یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا, جان نہیں تو جمع فدا, جو دعا سے نہیں
जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, या रसूल अल्लाह, तो हाँ मानता हूँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, क्या मदीने में हाजिर है, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आप कहाँ हाजिर है? इसका मतलब ये है कि या रसूल कायनात, नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, या रसूल अल्लाह मैं नमाज के लिए हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह आपने शराब हराम किया है, या रसूल अल्लाह मैं शराब नहीं पीऊंगा, या रसूल अल्लाह मैं ज़िना के करीब नहीं जाऊंगा। नौजवानों याद रखो, दीन अगर समझते हो तो दीन सही मानों में समझो, वरना नहीं समझना है तो खामोशी अख्तियार कर लो। अल्लाह अल्लाह करते रहोगे, फायदा पाओगे यार। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये नारा मुझे नहीं भा रहा है, नारा तो ऐसे ही भा रहा है, ये सहाबा का नारा है, ये अंसारों मुहाजिरीन का नारा है, ये अल्लाह के हबीब रहमते कायनात के जियालों का नारा है। इस नारे की मुखालिफत मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप अगर ये नारा लगाते हैं तो इस नारे का असर आपके दिलो दिमाग में होना चाहिए। इसलिए नौजवानों ज़िना से दूर रहो, शराब से दूर रहो। ज़िना और शराब के ताल्लुक से मेरी तकरीर अक्सर हुआ करती है, यूट्यूब पर भी तकरीर मौजूद है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए कि मुसलसल मुफ्ती साहब भी और ये शायर साहब भी, ये सारे लोग जाग रहे हैं और प्रोग्राम पर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमसे ज्यादा कहीं ये लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार मजीद इन हस्तियों से काम लेता रहे और इनके सदक़े में अल्लाह मुजनाचीज मुस्लिमदार से भी काम लेता रहे। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। नौजवानों तुम मुसलमान हो, मुसलमान का मतलब यह है कि वो शराब नहीं पिएगा, मुसलमान का मतलब है वो ज़िना नहीं करेगा, मुसलमान का मतलब यह है गुनाह से दूर रहेगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर दीवाने हैं तो आपको शराब को हाथ नहीं लगाना है। मेरे बड़े भाई सुपरवाइजर थे, लेकिन अल्लाह अकबर, एक बार उनके बॉस ने कहा कि आप शराब यहाँ से लेकर कई लाख का की वो बोतल है भाई साहब, कहते कि उसने कहा कि वहां से लाकर गाड़ी में सिर्फ रख दीजिए। भाई साहब ने ठोकर मारते हुए कहा कि हमें ये नौकरी नहीं करनी है, हम शराब को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि शराब सिर्फ हराम नहीं है बल्कि नापाक भी है। मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। सुपरवाइजर अखबार से पकड़ कर ले आओ। अल्लाह पर मेरे भाई ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, मैंने सुना है कि गुनाह पर मदद करना भी गुनाह है, यानी उनको आयत तो नहीं वो पढ़ पाए, लेकिन आयत है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, यानी ऐ लोगों गुनाह पर किसी के मददगार ना बनो। यहाँ शराब लाने वाला शराब ला रहा है, चंद साथी बैठ कर पी रहे हैं, उसी पे चखना भी है, उसी पर सारी चीजें हैं। शराब के ताल्लुक से एक बात मुझे याद आ गई और ये हुस्न इत्तेफाक है कि एक चंद साथी थे जो शराब पिया करते थे, वो 3 थे, हमेशा शराब पीते, लेकिन एक बंदा ताइब हो गया। जब वो ताइब हो गया, ताइब का मतलब है उसने तौबा कर लिया। उस बंदे ने कहा अब शराब नहीं पीना है, लेकिन साथी है वो तो शराब पीने के लिए जा रहे थे, उसको भी ले लिया। बहुत मुत्तकी बनते हो, बहुत परहेज़गार बनते हो, कल तक तो जान से जान मिला रहे थे, कल तक तो मेरे साथ बैठकर शराब पी रहे थे, बहुत बारसा बन रहे हो, आज भी आपको भी ताने सुनाए जाएंगे। अगर आप गुनाह छोड़ेंगे, आप नमाज शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे बड़ा नमाजी है, बड़ा दीनदार बनता है। आज उलमा को ताने मिल रहे हैं, मौलाना ये निसार साहब ये हमेशा कोशा रहते हैं, मुझे फोन करते रहते हैं, हजरत मैं ये काम की इस्लाह चाहता हूँ, हजरत ये काम करना चाहता हूँ। ऐसे मिजाज के लोग अगर आपके पास हैं तो ये अल्लाह ज़वजल की तरफ से एक गिफ्ट है, इनको ज़ाया मत कीजिए। अगर कोई ये मिजाज बना कर बैठा है कि मुझे अपनी भी इस्लाह करनी है और कौम की भी इस्लाह करनी है, तो गोया कि वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, इसे ज़ाया ना किया करे। अगर ये कोई मसला बयान करते हैं तो उस मसले को मुफ्ती साहब कादरी साहब से भी पूछा करे, और ये नहीं कि उसका पर्चा भेजा किसी की तरफ ले जाए, भेजा करते रहे, होटलों पर वहां तबसरे करते रहे, ये काम ना करे। अगर इंसान का दिल टूट गया, उसने तबलीग से अपने आप को रोक लिया, तो सैकड़ों लोग तबलीग नहीं पाएंगे, सैकड़ों लोग दीन की तालीम से दूर होंगे। इसलिए जब उलमा मैदान में आगे बढ़ गए हो
تو پیچھے سے جبہ نہ کھینچا کرے، انہیں کہا کرے کہ آپ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آج جامعۃ اشرفیہ نہ بنائے ہوتے تو ہم کام دکھاتے، لبا کے سامنے ہم ڈوب گئے ہوتے، سہارنپور کے سامنے ہم ڈوب گئے ہوتے، لیکن حافظ ملت نے اتنا بڑا ادارہ تنہا نہیں بنایا ہے، بلکہ امت کے لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ حافظ صاحب آپ کام کریں، یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں جگہ سے مراد آباد سے آیا ہوا مولوی ہے، ہم اسے کچھ نہیں دیں گے، یہ تو دوسری جگہ کا ہے، ہمارے یہاں تو یہی مجاز ہے، یہ مولوی دوسری جگہ سے آ کر مجھے ڈانٹے گا۔ اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے تو یاد رکھے علامہ ارشد القادری کے تعلق سے ان کے جتنے شاگرد کہہ رہے ہیں، جس دن علامہ دنیا سے گئے میں یتیم ہو گیا، میں یتیم اس وقت نہیں ہوا تھا جس وقت والدین گئے تھے، یتیم اس وقت ہو رہا ہوں جس وقت میرا مربی جا رہا ہے، میرا مشرق جا رہا ہے، میرا مہمان جا رہا ہے۔ اگر عالم معمر دنیا سے جا رہا ہے تو ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ آپ نے اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لے حضور تاج شریعت کو۔ حضور تاج شریعت جب گئے ہیں میں نے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے، کچھ مجنا چیز کا مسئلہ یہ تھا کہ مجھے دو بار نہلایا گیا، مجھے اوپر بھی کشی کا مسئلہ ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان پر کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، زمین پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب کتنے سر اٹھائیں گے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سروں کا سمندر بھی بریلی میں موجود ہے۔ آپ نے تو یہ بھی دیکھا ہوگا جب حضرت تھے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کچھ نہیں ہے، صرف جبہ خطہ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اعلیٰ حضرت کے خاندان میں ہے، لیکن جب گئے ہیں تو دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اور ہم نے تو پڑھا ہے، مولا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے حضرت احمد ابن حنبل کے تعلق سے کہ احمد ابن حنبل کا جب انتقال ہوا تو تعداد کی بات تو نہ کریے، تعداد تو 12 لاکھ کی لکھا ہے کہ 12 لاکھ سے 4 لاکھ لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، لیکن اللہ اکبر جنازے کی تعداد دیکھ کر ملا علی قاری فرماتے ہیں وَأَسْلَمَ يَوْمَ وَفَاتِهِ 20,000 مِنَ الْكُفَّارِ، 20,000 کافروں نے صرف تعداد دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، میں آپ سے جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر رسول کائنات کے عاشق ہیں تو شراب کو ہاتھ نہ لگائے۔ میں بتا رہا تھا کہ 3 دوست ہیں، 3 دوست میں سے ایک نے شراب چھوڑ دیا ہے، ایک شرابی نہیں ہے، کل تک تو پی رہا تھا لیکن آج اس نے شراب چھوڑ دیا ہے۔ اس نے شراب چھوڑ دیا، شراب چھوڑنے کے بعد کیا ہوا؟ ہاں تو ختم، صرف ایک فلاش درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔